چاہیے تو دیکھیے کہ کس طریقے سے عزت ملتی ہے اور کس طریقے سے پیار اور محبت ملتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محبت کا لفظ دنیا میں بدنام ہو چکا ہے۔ مجھے اس عنوان کی جانب نہیں جانا ہے، ورنہ گھنٹوں اس پر گفتگو ہو کہ دنیاوی محبت کیا ہوتی ہے، معنوی محبت کیا ہوتی ہے، اسلام کن حدود تک محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، جائز محبت کیا ہوتی ہے، تو تمام باتیں ہیں جس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے چونکہ میرا عنوان گفتگو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آج ہماری کمیونٹی میں ایک چیز میں پرسنٹیج بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ہے رشتے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ مناسب نہیں لگ رہا ہے، یعنی انسان اپنی لائف پارٹنر سے دور ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے اور اللہ نے سکون کسی میں رکھا ہے لیکن پھر بھی دور ہو رہا ہے۔ اس کے ریزنس کیا ہیں، علتیں کیا ہیں، پرابلمس کیا ہیں، اس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ لیکن اگر چاہتے ہیں گھروں کا ماحول اچھا رہے، پیار محبت باقی رہے، دلوں میں احترام باقی رہے، دلوں میں عزت باقی رہے، دیکھیں اللہ کہتا ہے اگر ہمارے راستے پر چلو گے تو ہم تمہارے دلوں میں، قرآن کی آیت ہے، محبت بھی ڈالیں گے اور رحمت بھی ڈالیں گے۔ قرآن کی آیت ہے جب اللہ کے راستے سے آ کر آپ ملو گے، اللہ کے راستے سے کیا کرو گے، اپنی لائف پارٹنر کا سلیکٹ کرو گے اور آؤ گے۔ اللہ کیا کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے محبت و رحمہ، محبت بھی ہم ڈالیں گے، رحمت بھی ہم ڈالیں گے۔ دنیا کی اور محبتوں کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن خدا جب محبت ڈالے گا وہ پاکیزہ محبت ہوگی۔ آپ سوچ لیجیے، خدا جب ڈالے گا تو پاکیزہ محبت ہوگی۔ اور دنیا میں رحم کرنے والے رحم کم کرتے ہیں، دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، لیکن خدا جب رحمت نازل کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس انسان کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ تو ہر انسان محبت کی تلاش میں ہے اور محبت ہی پر گھر کا رشتہ بھی قائم و دائم ہے۔ لہذا اتنا کہیں گے، اور آپا سے جب پوچھا گیا کہ ہم اپنے رشتے کو مضبوط کیسے کریں تو کہتے ہیں کہ گلاب کا پانی یا زعفران سے، دونوں چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری ایک چیز اور تھی جو بہت ہی مشکل سے آتی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا۔ گلاب کے پانی سے یا زعفران کے پانی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 اور سورہ دہن کی آیت نمبر 1 اور 2 لکھ کر خود بھی پیجئے، اپنے لائف پارٹنر کو بھی پلائیے، انشاءاللہ خدا محبت بھی ڈالے گا اور رحمت بھی پیدا کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد دیکھیں، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور پیار محبت ہاتھ پکڑ کر آگے چڑھے گا تو انشاءاللہ آگے بھی بڑھے گا اور حسین کے راستے پر چلے گا۔ تو میں نے اشارہ کیا تھا، دنیا سورج پر جانے کے لیے سوچ رہی ہے، حسین اور محمد و آل محمد کعبہ قوسین تک لے کے جاتے ہیں۔ جنہوں نے جوتیوں کو وہاں تک پہنچا دیا ہے تو پھر جو ان سے محبت کریں انہیں کہاں پہنچائیں گے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اب میں آہستہ آہستہ اپنے موضوع تک آؤں گا۔ سمجھیے گا کہ
کہ کیسے کس مرحلے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عقلمند انسان وہ ہوتا ہے اور محبت کرنے والا اپنی اولاد سے اپنی فیملی سے وہ انسان ہوتا ہے جو خود بھی آگے جاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی آگے لے جانا چاہتا ہے۔ بہت کم وہ افراد ہیں جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، جبکہ کربلا درس دیتی ہے کہ اپنے لیے بھی سوچو اور اپنے والوں کے لیے بھی سوچو۔ اب آپ سوچئے گا کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کن کن لوگوں کو کربلا میں لے کر آئے تھے۔ اور جب اچھی چیز ہوتی ہے تو انسان اپنے لیے طلب کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی طلب کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر کہیں کربلا کا کفن مل رہا ہو ہمیں بھی دے دیجئے، ہماری فیملی کے لیے بھی دے دیجئے، ہمارے بچوں کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ اچھی چیز اپنے لیے بھی لے، اپنی اولاد کے لیے بھی لے۔ یقین نہ آئے تو قرآن سے دلیل دوں، جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا جب میں عہدہ دے رہا ہوں تو جناب ابراہیم نے کہا میری ذریت میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی چیز اچھی ملتی ہے تو نبی کی سیرت ہے، مانگا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اب سمجھیے یہ مقدمہ اگر سمجھ میں آ گیا تو عزادار اپنی عظمت کو سمجھے اور اپنی منزلت کو سمجھے اور اس فرش عزا کے اس مقام کو سمجھے۔ روایت میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ان الحسین ینظر عن شمال العرش الی الباقین علیہ۔ بے شک عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں جس میں بہت یقینی کے ساتھ کہا جاتا ہے، تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے، اس کے لیے انا کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں حدیث قصہ پڑھتے رہتے، انما یرید اللہ ہے یا نہیں ہے؟ انما ولیکم اللہ۔ تو جہاں تاکید اور اہمیت بتانا ہوتا ہے انا کے ساتھ، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الحسین ینظر عن شمال العرش الی الباقین علیہ۔ بے شک حسین عرش کی داہنی جانب سے، میں اشارہ کر چکا ہوں جناب حبیب کی اس زمان حیات میں کہ امام حسین کہاں رہتے تھے، ائمہ کہاں رہتے تھے؟ عرش پروردگار کی جانب کیا کرتے تھے؟ دوڑ لگاتے تھے، نور کا حالہ تھے۔ کس کی جانب دیکھتے ہیں؟ الی الباقین علیہ، ان لوگوں کی جانب دیکھتے ہیں جو حسین کے اوپر گریہ کرتے ہیں۔ سمجھیے گا میں کس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں۔ حسین دیکھتے ہیں عرش کے داہنی جانب سے، کہاں دیکھتے ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر، ان افراد کے اوپر جو حسین پر گریہ کرتے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا ہماری تمنا ہوتی ہے یا نہیں کہ ہم ایک مرتبہ مولا کی جھلک دیکھ لیں؟ تمنا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ پیسہ خرچ کرنا پڑ جائے تو ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، کربلا جانا پڑ جائے تو ہم کربلا جانے کے لیے تیار ہیں، جان دینا پڑ جائے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مولا ایک مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھ لے، یہی ہماری معراج ہے۔ دیکھیں ہم کربلا جاتے ہیں امام حسین کو دیکھنے کے لیے تمنا لے کر، لیکن فرش اعضا پر جب آ کر حسین کے لیے گریہ کرتے ہیں تو حسین آپ کو دیکھتے ہیں۔ سمجھیے گا اس منزلت کو عزیزو۔ اور یہی نہیں، میں نے مقدمے میں کہا تھا جب اچھی چیز ملتی ہے تو انسان اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی طلب کر بیٹھتا ہے۔ تو انسان کے اوپر اگر حسین نظر کرے تو یہ کرم ہے یا نہیں ہے؟ یہ کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اپنے آپ پر کیوں نظر ڈلوائیں؟ اپنے بچوں کو بھی فرش اعضا پر لے کر آئے تاکہ حسین ان کی طرف۔ نہ یہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ دولت خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، رسول اسلام نے جب مزدوری مانگی ہے پیسہ نہیں مانگا ہے، محبت مانگا ہے۔ محبت پیسے سے نہیں خلوص سے آتی ہے، اس میں امیر نہیں غریب نہیں۔ کل یہ نہ کہہ دیتے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے حسین کے پاس نہیں جا پائے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو حسین دیکھتے ہیں
اب آپ سوچئے، اپنی منزلتوں کو سمجھتے چلے جائیے. ایک مرتبہ مجلس میں آئیں گے تو حسین کی نگاہ ایک مرتبہ، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے تو حسین کی نگاہ 1 گھنٹے تک. اور جب تک حسین کی نگاہ کسی انسان کے اوپر ہوتی ہے تو پھر اس وقت وہ تمام پریشانیوں سے محفوظ ہوتا ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے فرش پریشانی سے، کیونکہ نگاہ کرم حسین ہے جو آپ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. 1 مجلس میں جائیں گے 1 مرتبہ، 2 مجلس میں جائیں گے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جتنی مجلسوں میں جائیں گے اتنی مرتبہ حسین آپ پر نگاہ کریں گے، اتنی پریشانیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہوگا کہ حسین دیکھ لیتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ عزیزوں، میں اپنی منزل تک آیا. اگر حسین دیکھ لیتے ہیں تو زہیر و حر کو علیہ السلام بنا دیتے ہیں. میں آ گیا اپنی منزل تک عزیزوں. حسین کی نگاہ کرم ہو جائے نا تو پھر رضی اللہ بھی نہیں بناتا ہے. اگر اس کو سمجھ لیا ہے نا، میں ایک ایک لفظ پر اگر وضاحت کروں عزیزو، کیونکہ رضی اللہ میں دعا ہے اور دعا معصوم کی یقینی قبول ہوتی ہے، ہماری قبول ہو یا نہ ہو پتہ نہیں ہے. سمجھیے گا، اللہ راضی ہو جائے لیکن علیہ السلام یعنی سلام ہو. دیکھیں، اگر سلام کی عظمت کو سمجھنا ہے تو جناب جابر کی حیات کو دیکھیے. ان پر سلام نہیں کیا گیا تھا بلکہ سلام امانت دی گئی تھی کہ ہمارے جانشین تک پہنچا دیں. سلام کے جب پیغامبر بن گئے تو جب تک سلام پہنچایا نہیں حفاظت ہوتی رہی، حیات بڑھتی رہی ہے، حیات بڑھتی رہی ہے. تو سلام انسان کو سلامتی عطا کرتا ہے. تو نگاہ کرم اگر حسین کی آ جاتی ہے تو رضی اللہ نہیں بلکہ علیہ السلام بناتا ہے. دنیا میں بھی سلامتی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہر عذاب ہر مشکل سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. کل تک ہماری گفتگو جناب زہیر تک ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ ان کا مسلک یہ کس کے ماننے والے تھے؟ امام حسین کے ساتھ تھے نہیں، مکہ حج کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے والد محترم اصحاب رسول میں سے تھے، لیکن یہ خود میں نے کہا انتقام لینے والوں میں سے تھے. جب تیسری کڑی کو مارا گیا، میں لفظ بہت احتیاط سے یہ نہیں کہا کہ شہید کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ شہید کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. سمجھیے گا لفظ کو عزیزو. تو کیسے کہہ سکتے ہیں جو دشمن آل محمد ہو؟ کیونکہ شہادت کامیابی ہے، شہادت سعادت ہے. تو پھر کیسے؟ اس لیے کہا قتل کیا گیا. تو انتقام لینے والوں میں سے تھے. لیکن جب حج کر کے جا رہے تھے حسین کے کاروان سے منسلک ہو گئے. آج میں جناب حر کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ کل مقدمہ بناتے بناتے بہت سی باتیں میں نے چھوڑی تھی تاکہ حر سے ملا سکوں. حسین کے خیمے کے پاس ان کا خیمہ تھا. امام حسین نے بلوایا، یہ کترا رہے تھے، بہانہ تلاش کر رہے تھے، لیکن ان کی بیوی نے کہا ملنے میں کیا جاتا ہے. اب سمجھیے، جو محبت اہل بیت رکھتے ہیں وہ اپنوں کو حسین کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اپنوں کو حسین کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، لیکن اگر نام کی ماں بن جائیں تو علی کے مقابلے میں بھیجتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو عزیزو انہوں نے بھیجا، گئے حسین کی بارگاہ میں تھوڑا سا وقت گزارا، پلٹ کر آنے کے بعد کہا بیوی سے کہ جا سکتی ہے. عجیب منظر ہوگا کہ ہم نے بھیجا تھا تمہیں، تم ہمیں بھیج رہے ہو. لیکن
چونکہ میں نے کہا تھا اصحاب حسینی جب حسین کی بارگاہ میں آ گئے ہیں نا تو پھر نہ دنیا دیکھ رہے ہیں نہ رشتے دیکھ رہے ہیں. ہاں بس ایک رشتہ ہے، اگر مولا کے چاہنے والے ہو تو ساتھ میں رہو، اور اگر چلنا چاہتے ہو تو زبردستی نہیں، کیونکہ حسین کی بارگاہ میں مجبور کر کے نہیں لایا جاتا ہے.